بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوسف کو یاد نہیں تھا آخری بار کب پیٹ بھرا، اسے یاد نہیں تھا سکون سے کب سویا۔ وہ روز نئی امید کے ساتھ نکلتا تھا، مگر شام تک تھکن ہی اس کا حصہ۔ گاؤں کی تنگ گلیاں اسے جانتی تھی، مٹی سے بھرے راستے اسے پہچانتے تھے۔ ہر صبح وہ سورج سے پہلے جاگتا، پھر خاموشی سے گھر سے نکل جاتا۔ اس کی عمر صرف 23 برس تھی، مگر چہرہ عمر سے کہیں زیادہ تھکا۔ وقت نے اسے بہت جلد بڑا کر دیا، حالات نے بچپن چھین لیا تھا اس سے۔ چند سال پہلے اس کے والد فوت ہوئے، مسلسل قحط نے خاندان کو توڑ دیا۔ فصلیں بار بار خراب ہوتی رہیں اور قرض بڑھتے ہی چلے گئے۔ والد اندر ہی اندر ٹوٹتے رہے، وہ بے بسی کا بوجھ اٹھاتے رہے۔ ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا، والد خاموشی سے دنیا چھوڑ گئے۔ اس دن گھر کا سہارا بھی چلا گیا اور ذمہ داری یوسف کے کندھوں پر آ گئی۔ اس کی ماں اکثر بیمار رہتی تھی، جبکہ بہن ابھی بہت چھوٹی تھی۔ گھر میں کمانے والا کوئی نہ بچا سوائے ایک نوجوان یوسف کے۔ اس نے ہمت ہارنے سے انکار کر دیا۔ وہ ہر کام کرنے کو تیار رہتا، کبھی کھیتوں میں مزدوری کرتا تھا، کبھی بوجھ اٹھانے کا کام کرتا، کبھی بازار میں سامان ڈھوتا تھا، مگر آمدنی ہمیشہ بہت کم رہتی۔ ضرورتیں ہمیشہ زیادہ ہوتی تھیں اور جیب اکثر خالی رہتی تھی۔ پھر بھی وہ شکوہ نہیں کرتا، وہ بس محنت کرتا چلا جاتا۔ اسے یقین تھا حالات بدلیں گے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کب۔ گاؤں میں ایک امیر تاجر رہتا تھا جسے سب لوگ ابو راشد کہتے۔ اس کے پاس بہت دولت تھی، کئی دکانیں بھی موجود تھیں۔ وہ کبھی یوسف کو کام دیتا، کبھی پوری مزدوری نہ دیتا۔ ہر بار کوئی نیا بہانہ بناتا اور پیسے کم کر کے ادا کرتا۔ یوسف دل پر پتھر رکھ لیتا کیونکہ اس کے پاس اور راستہ نہیں تھا۔ ایک دن اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ایک واقعہ ہوا جس نے زندگی بدل دی۔ ابو راشد کا بیٹا بازار پہنچا اور لوگوں کے سامنے شور مچایا۔ اس نے یوسف پر چوری کا الزام لگایا، حالانکہ کوئی ثبوت موجود نہیں تھا اور کچھ بھی غائب نہیں ہوا تھا، مگر ہجوم نے بات فوراً مان لی۔ لوگ سوال کم کیا کرتے ہیں اور افواہوں پر جلد یقین کرتے ہیں۔ یوسف سب کے درمیان کھڑا رہا، مگر اس نے کوئی شور نہ مچایا۔ اس نے صفائی بھی کم دی اور خاموشی سے سب سنتا رہا۔ کچھ لوگوں نے خاموشی غلط سمجھی، کچھ نے اس کی بے بسی دیکھی، مگر الزام اپنا کام کر چکا تھا۔ لوگ آہستہ آہستہ دور ہونے لگے، کام ملنا تقریباً بند ہو گیا تھا اور حالات پہلے سے بدتر ہو گئے۔ گھر میں کھانے کی کمی بڑھ گئی، ماں کی دوائیں بھی ختم ہونے لگیں، مگر یوسف ہمت نہیں ہارا۔ اب وہ بھی کوشش کرتا رہا۔ ہر رات وہ دعا کرتا تھا، اللہ سے مدد مانگتا تھا۔ وہ دولت کی دعا نہیں کرتا، وہ صرف آسانی کی دعا مانگتا تھا۔ ایک شام وہ گھر لوٹا تو اسے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اس کی بہن مریم خاموش تھی۔ وہ پہلے ہمیشہ گنگناتی رہتی تھی، اب اس کی آواز غائب، جیسے خوشی کہیں کھو گئی ہو۔ اسی لمحے یوسف کو احساس ہوا، غربت صرف پیسے نہیں چھینتی، غربت انسان کی خوشیوں کو بھی چھینتی ہے۔ یہ خیال اس کے دل میں اتر گیا، مگر شاید قسمت جاگنے والی تھی۔ ایک دن ایک اجنبی گاؤں آیا، وہ مزدوروں کی تلاش میں تھا۔ دوسرے شہر میں تعمیراتی کام موجود تھا، اجرت بھی کافی بہتر تھی۔ بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا، مگر یوسف نے فوراً حامی بھر لی۔ اس نے گھر والوں کو سمجھایا اور سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اگلی صبح وہ روانہ ہو گیا۔ دل میں امید اور فکر دونوں تھیں۔ اسے ماں کی فکر بھی تھی اور بہن کی یاد بھی ساتھ، مگر وہ جانتا تھا جانا ضروری ہے۔ شہر پہنچ کر اس نے محنت شروع کی۔ وہ سب سے پہلے جاگتا تھا، سب سے آخر میں سوتا، کسی سے زیادہ بات نہ کرتا، صرف اپنے کام پر دھیان دیتا۔ دوسرے مزدور اسے دیکھتے رہتے اور اس کی محنت کی تعریف کرتے، مگر یوسف صرف اپنا فرض نبھاتا۔ اسے عزت سے زیادہ روزی چاہیے تھی۔ ایک رات اچانک ایک واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دینا تھا۔ ایک رات اچانک ایک واقعہ پیش آیا۔ کام ختم کر کے سب واپس لوٹ رہے تھے، تب ایک بوڑھا شخص راستے میں گرا۔
اس کے ہاتھ سے تھیلا بھی چھوٹ گیا۔ لوگ رکے بغیر آگے بڑھتے رہے مگر یوسف فوراً اس کے پاس پہنچا۔ اس نے بوڑھے شخص کو سہارا دیا اور اسے آرام سے بٹھا دیا، پھر اس کا سامان بھی سمیٹا۔ بوڑھا شخص بہت پریشان لگ رہا تھا، جیسے کسی بڑی فکر میں ہو۔ یوسف نے نرمی سے حال پوچھا، تب بوڑھے نے ایک راز بتایا۔ اس کے تھیلے میں رقم موجود تھی جو مزدوروں کی تنخواہوں کے لیے تھی۔ اگر رقم گم ہو جاتی تو نقصان ہوتا۔ یوسف نے تھیلا واپس کر دیا فوراً اور 1 روپیہ بھی نہ رکھا۔ بوڑھا شخص حیران ہو کے اسے دیکھتا رہا۔ ایمانداری آج کل کم دکھائی دیتی تھی۔ اس نے یوسف کا شکریہ ادا کیا اور اپنا نام بھی بتایا۔ وہ ایک بڑی کمپنی کا مالک تھا جسے شہر بھر میں جانا جاتا۔ اس نے یوسف سے مزید بات کی، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا۔ یوسف نے ساری حقیقت بیان کر دی، غربت کی کہانی بھی سنا دی، جھوٹے الزام کا ذکر بھی کر دیا اور اپنی مشکلات بھی بتا دی۔ بوڑھا شخص خاموشی سے سنتا رہا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے یوسف کو اگلے دن بلایا اور دفتر آنے کی درخواست کی۔ اگلی صبح یوسف وہاں پہنچ گیا۔ دل میں کئی سوال موجود تھے مگر اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ مالک نے اسے اپنے دفتر بلایا اور ایک اہم ذمہ داری سونپی۔ اس نے کہا، مجھے تم پر بھروسہ ہے کیونکہ تم سچے اور امانت دار ہو۔ یوسف کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ اس کے لیے بڑا موقع تھا۔ اس نے پوری لگن سے کام کیا، ہر ذمہ داری اچھے سے نبھائی۔ وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ اور اس کی عزت بڑھتی گئی۔ مالک اس سے خوش رہنے لگا اور اسے مزید اختیارات ملے۔ چند سالوں میں سب بدل گیا۔ وہ لڑکا مزدوری کرتا تھا کبھی، اب وہ کامیاب انسان بن گیا تھا۔ لوگ اس کی مثال دینے لگے مگر یوسف نے غرور نہ کیا۔ وہ پہلے جیسا سادہ ہی رہا۔ اس نے ماں کا علاج کرایا، بہن کی تعلیم مکمل کرائی، گھر کے حالات بھی بہتر ہو گئے اور خوشیاں واپس آنے لگیں۔ ایک دن وہ اپنے گاؤں لوٹا جہاں سے سفر شروع ہوا تھا۔ لوگ اسے حیرت سے دیکھتے رہے کیونکہ اب وہ کامیاب تھا۔ اسی دوران ایک خبر سامنے آئی، پرانا چوری کا الزام جھوٹا نکلا۔ حقیقت سب لوگوں کے سامنے آ گئی اور یوسف بے قصور ثابت ہوا۔ جن لوگوں نے الزام لگایا تھا وہ شرمندہ ہو کر معافی مانگنے لگے مگر یوسف نے کسی سے بدلہ نہ لیا۔ اس نے سب کو معاف کر دیا کیونکہ نفرت دل کو بوجھ دیتی ہے اور معافی دل کو سکون دیتی ہے۔ اس دن گاؤں والوں نے سیکھا کہ سچ زیادہ دیر نہیں چھپتا اور جھوٹ ہمیشہ نہیں چلتا۔ یوسف نے بھی ایک سبق سیکھا، مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا لیکن اچھا کردار ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ اللہ ہر نیکی کو دیکھتا ہے، ہر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ بعض اوقات دیر ضرور ہو جاتی ہے مگر انصاف کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جو شخص ہمت نہیں ہارتا وہ ایک دن کامیاب ضرور ہوتا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ یہی یوسف کی زندگی کا سبق تھا اور یہی اس کی کہانی کا پیغام ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔